بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 76 ہے، اور یہ سبق جنس الربح الحاصل بسبب محظور من البیع الفاسد وغیرہ کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت ومن اشترى جاریۃ سے لے کر فلا يعمل فيما لا يتعین تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، البیع يتعلق بالمبیع بعینہ وبالثمن بجنسہ حقیقتا وبعینہ شبہتا، کہ بے یہ عین مبیع کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اور ثمن کے جنس کے ساتھ متعلق ہوتی ہے حقیقتا، اور عین ثمن کے ساتھ شبہتا متعلق ہوتی ہے۔ اصل نمبر 2، الحاصل بسبب محظور ملک خبیث سبیلہ التصدق، کہ سبب محظور سے ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال یہ ملک خبیث ہے، اور اس سے جان چھڑانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو صدقہ کیا جائے۔ اصل نمبر 3، الحرمۃ لعدم الملک ينتقل ويتعدد، والحرمۃ لخبث فی الملک لا ينتقل ولا يتعدد، کہ حرمت اگر عدم ملک کی وجہ سے ہے تو یہ حرمت منتقل ہوتی ہے اور متعدد ہوتی ہے، اور حرمت وہ حرمت کہ جو ملکیت میں خبث کی وجہ سے ہو تو ایسی حرمت نہ تو منتقل ہوتی ہے اور نہ ہی متعدد ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ سبق میں آ جائے گی۔ اصل نمبر 4، انما المعتبر هو شبہۃ الحرمت لا شبہۃ الشبہہ، کہ حرمت کی باب میں شبہ تو معتبر ہے لیکن شبہۃ الشبہہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آتے ہیں اس سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس ہے الربح الحاصل بسبب محظور، اس جنس کو ہم نے کل 6 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، ربح الجاریۃ المغصوبہ، کہ جاریہ مغصوبہ کو فروخت کر کے جو نفع حاصل کیا گیا ہے وہ عاقد کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ صدقہ کرے گا۔ فصل نمبر 2، ربح الدراہم والدنانیر المغصوبہ، تو اس کا جو نفع ہے یہ بھی صدقہ کیا جائے گا۔ فصل نمبر 3، ربح مبیع البیع الفاسد، بے فاسد کی جو مبیع ہے اس سے اگر کوئی نفع حاصل کیا گیا ہے تو یہ بھی صدقہ کرے گا، اس لیے کہ ملک غیر پر حصول کے شبہ یہاں پر موجود ہے، لہٰذا صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ فصل نمبر 4، ربح ثمن البیع الفاسد، بے فاسد کے ثمن کا جو نفع ہے اس کو صدقہ نہیں کرے گا کیونکہ اس میں شبہۃ الشبہ ہے اور شبہۃ الشبہ کا کہ اعتبار نہیں ہے۔ فصل نمبر 5، ربح العین المستحق، کہ عین مستحق کا جو نفع ہے تو اس صورت میں بھی وہ نفع جو ہے صدقہ کیا جائے گا۔ فصل نمبر 6، ربح بدل الدین المستحق، کہ دین مستحق کا جو بدل ہے اس کے نفع کا کیا حکم ہے، تو اس میں تفصیل ہے کہ اگر وہ گندم وغیرہ ہے تو اس صورت میں نفع کو صدقہ کیا جائے گا کیونکہ ملک فاسد سے حاصل ہوا ہے، اور اگر دراہم اور دنانیر ہے تو ان سے حاصل کیا ہوا جو نفع ہے وہ صدقہ نہیں کیا جائے گا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ومن اشترى جاریة شراء فاسدا وتقابض فباعها المشتري وربح فيها تصدق بالربح ويطيب للبائع ما ربح في الثمن، والفرق أن الجارية مما يتعين فيتعلق العقد بها فيتمكن الخبث في الربح، والدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود فلم يتعلق العقد الثاني بعينها فلم يتمكن الخبث في الربح فلا يجب التصدق، وهذا في الخبث الذي سببه فساد الملك. أما الخبث لعدم الملك عند أبي حنيفة محمد رحمهم الله تعالى يشمل النوعين، لتعلق العقد فيما يتعين حقيقة وفيما لا يتعين شبهة، من حيث إنه تتعلق به سلامة المبيع أو تقدير الثمن، وعند فساد الملك تنقلب الحقيقة شبهة والشبهة تنزل إلى شبهة الشبهة، والشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها۔ اور جس شخص نے بے فاسد کے تحت باندی خریدی اور دونوں متعاقدین نے عوضین پر قبضہ کیا، پھر مشتری نے باندی فروخت کر کے نفع کمایا تو نفع صدقہ کرے گا، اور بائع کے لیے ثمن سے حاصل شدہ نفع حلال ہے۔ اور دونوں یعنی مبیع اور ثمن میں فرق یہ ہے کہ باندی ان اشیاء میں سے ہیں کہ جو متعین ہوتی ہیں، لہذا عقد اسی کے ساتھ متعلق ہوگا اور نفع میں خبث آئے گا،
اور دراہم اور دنانیر عقود میں متعین نہیں ہوتے، لہٰذا دوسرا عقد انہی دراہم کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا، پس نفع میں خبث بھی نہیں آئے گا، اس لیے نفع صدقہ کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اور یہ فرق اس خبث میں ہے جس کا سبب ملک کا فساد ہو، اور جہاں تک اس خبث کی بات ہے کہ جو عدم ملک کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں دونوں قسموں کو شامل ہے، کیونکہ عقد کا تعلق متعین ہونے والی چیزوں میں حقیقتاً ہوگا اور متعین نہ ہونے والی اشیاء میں شبہتاً، بئیں طور اس کے ساتھ مبیع کی سلامتی متعلق ہوتی ہے یا ثمن کی مقدار متعین ہوتی ہے۔ اور فساد ملک کی صورت میں حقیقت شبہ میں بدل جاتی ہے اور شبہ شبہۃ شبہ میں پہنچ جاتا ہے، اور شبہ یہ معتبر ہے، اس سے نیچے کا اعتبار نہیں ہے۔ ومن اشترى جاریۃ شراء فاسدا، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے بے فاسد کے تحت ایک باندی خریدی، پھر بائیں نے ثمن پر، جبکہ مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا۔ قبضہ کرنے کے بعد مشتری نے وہ باندی آگے فروخت کی اور اس کو نفع حاصل ہوا، اور بائیں نے وہ ثمن کسی کاروبار میں لگا کر اس سے نفع حاصل کیا۔ تو مشتری کو جو نفع حاصل ہوا ہے یہ اس کے لیے حلال اور طیب نہیں ہے، واجب التصدق ہے، جبکہ بائیں کو جو ثمن سے نفع حاصل ہوا ہے وہ اس کے لیے حلال اور طیب ہے، واجب التصدق نہیں ہے۔ والفرق ان الجاریۃ مما یتعین، تو اس فرق کو سمجھنے سے پہلے بطور تمہید دو باتیں سمجھیں جو فتح القدیر، بنایا عنایہ اور ہدایہ کی دیگر شروحات میں مذکور ہے کہ اموال کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ جو عقود میں متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں، جیسا کہ گاڑی، بکری وغیرہ کہ عقد میں جس گاڑی اور بکری پر عقد وارد کیا گیا ہے تو ابھی بائیں کے ذمے لازمی ہے کہ وہی گاڑی اور وہی بکری جو ہے وہ مشتری کو حوالہ کریں۔ اور دوسری قسم وہ اموال کے جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، جیسا کہ دراہم اور دنانیر وغیرہ، کہ عقد کے دوران اگر دراہم اور دنانیر کی طرف اشارہ کیا گیا تو ابھی مشتری پر لازم نہیں ہے کہ یہی دراہم اور دنانیر یا نوٹ وغیرہ حوالہ کریں، ان کے علاوہ اور بھی دراہم اور دنانیر یہ حوالہ کر سکتا ہے، لیکن یہ احناف کے ہاں ہے۔ امام شافعی اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کے ہاں جو اشیاء اسمان کی قبیل میں سے ہیں، دراہم، دنانیر اور نوٹ وغیرہ، اگر عقد میں ان کی تعین کی گئی، ان کی طرف اشارہ کیا گیا تو اس صورت میں مشتری پر لازم ہوگا کہ یہی دراہم اور دنانیر جو ہے وہ بائیں کو حوالہ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ خبث کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ خبث جو ملک فاسد کی وجہ سے ہو، تو ایسا خبث دونوں قسم کے اموال میں مؤثر ہے، یعنی وہ اموال کے جو متعین کرنے سے متعین ہوتے ہیں اور وہ اموال بھی کہ جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، دونوں میں خبث، ایسا خبث جو ملک فاسد کی وجہ سے ہو، مؤثر ہے۔ اور دوسرا خبث جو عدم ملک کی وجہ سے ہو، تو ایسا خبث تو ان اموال میں مؤثر ہے کہ جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں، اور ان اموال میں یہ مؤثر نہیں ہے کہ جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔ اس میں اختلاف ہے، انشاءاللہ اس پر عبارت میں بھی بات کریں گے۔ آتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف کہ باندی فروخت کرنے کی صورت میں جو نفع حاصل ہوا ہے وہ مشتری کے لیے حلال نہیں ہے، اور ثمن سے جو نفع حاصل ہوا ہے وہ بائیں کے لیے حلال ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ باندی ان اموال میں سے ہیں کہ جو متعین کرنے سے متعین ہوتی ہے، لہٰذا مشتری کا جو عقد ہے یعنی دوسرا عقد یہ اس کی ذات کے ساتھ متعلق ہوگا، اور حال یہ ہے کہ مشتری کی ملکیت اس باندی میں جو ہے وہ ملک فاسد ہے، اور ملک فاسد سے جو نفع حاصل کیا جاتا ہے اس میں خبث مؤثر ہے۔ تو جب اس نفع میں خبث آیا تو مال خبیث کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو صدقہ کیا جائے۔ دراہم دنانیر، اور جہاں تک ثمن کی بات ہے کہ بائیں کے لیے ثمن سے جو حاصل شدہ نفع ہے اس کے لیے حلال ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دراہم اور دنانیر یہ ان اموال میں سے ہیں کہ جو عقود میں متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، لہٰذا بائیں کا جو عقد ہے یعنی دوسرا عقد یہ ان دراہم کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا کہ جو اس کو باندی کے عوض ملے ہیں،
تو جب عقد ذات دراہم کے ساتھ متعلق نہیں ہوا تو خبز بھی نہیں آئے گا، تو نفع میں جب خبز نہیں آیا تو وہ بائع کے لیے حلال ہے، واجب التصدق نہیں ہے۔ هذا فی الخبز الذی سببہ فساد الملک، یہاں سے صاحب ہدایہ یہ بات بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ گزشتہ جو تقسیم تھی وہ اس صورت میں تھی کہ جب خبز فساد ملک کی وجہ سے ہو، لیکن جب خبز عدم ملک کی وجہ سے ہو تو اس صورت میں اختلاف ہے امام ابو یوسف اور طرفین رحمہم اللہ تعالی کے مابین۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفع حلال ہے اور صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ طرفین کے ہاں بہر دو صورت، یعنی ان اموال میں کہ جو متعین کرنے سے متعین ہوتے ہیں اور ان اموال کی صورت میں بھی کہ جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، نفع جو ہے واجب التصدق ہے۔ مثلا کسی شخص نے باندی غصب کی، غصب کرنے کے بعد اس باندی کا ضمان ادا کیا اور پھر یہ باندی آگے فروخت کر دی اور اس کو نفع حاصل ہوا، تو اس صورت میں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ نفع اس کے لیے حلال ہے، جبکہ طرفین کے ہاں واجب التصدق ہے۔ یا دراہم اور دنانیر غصب کیے، ضمان ادا کیا اور پھر یہ دراہم اور دنانیر کسی کاروبار میں لگا کر اس کو نفع حاصل ہوا، تو یہ نفع جو ہے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کے لیے حلال، جبکہ طرفین کے ہاں واجب التصدق ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ جب غاصب نے ضمان ادا کر دیا تو عین مغصوبہ یعنی باندی یا دراہم اور دنانیر میں اس کی ملکیت ثابت ہوئی، اور یہ جو نفع اس کو حاصل ہوا ہے یہ اس کو اپنی مملوکہ چیز سے حاصل ہوا ہے، لہٰذا یہ حلال ہے اور صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور طرفین رحمہم اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ ما یتعین یعنی باندی کی صورت میں عقد جو ہے باندی کے ساتھ حقیقتاً متعلق ہوا ہے، لہٰذا اس سے حاصل ہونے والا جو نفع ہے اس میں بھی خبز حقیقتاً ثابت ہوگا، اور جس چیز میں حقیقتاً خبز ثابت ہو جائے واجب التصدق ہوتی ہے۔ اور ما لا یتعین یعنی دراہم اور دنانیر، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ عاقد نے یا تو وہی دراہم مغصوبہ ادا کیے ہوں گے، اگر وہی دراہم ادا کیے ہیں تو اس صورت میں مبی کی سلامتی ان دراہم مغصوبہ کی وجہ سے ہوئی، یعنی ان دراہم کی وجہ سے یہ مبی غاصب کے ہاتھ میں گئی ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں گئی، تو ان دراہم کے ساتھ عقد کا تعلق شبہتاً ہوا، تو جب عقد شبہتاً اس کے ساتھ متعلق ہوا تو اس سے حاصل ہونے والے نفع میں بھی خبز شبہتاً آیا، اور جس نفع میں شبہتاً خبز آیا ہو وہ واجب التصدق ہوتا ہے۔ اور اگر وہی دراہم ادا نہیں کیے ہیں، امثال ادا کیے، تو اس صورت میں کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ دراہم مغصوبہ سے جو امثال ادا کیے ہیں ان دراہم کا وصف اور مقدار معلوم کی گئی ہے، لہذا عقد ان دراہم مغصوبہ کے ساتھ شبہتاً متعلق ہوا تو اس سے حاصل ہونے والا جو نفع ہے اس میں بھی خبز شبہتاً ثابت ہوا، اور جس نفع میں شبہتاً خبز آئے وہ واجب التصدق ہوتا ہے۔ عند فساد الملک، تو اس عبارت کو سمجھنے کے لیے ہم فساد ملک اور عدم ملک کے اعتبار سے چار قسمیں بناتے ہیں، جس سے انشاءاللہ اس عبارت کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو پہلی قسم عدم ملک ما یتعین کی صورت میں، یعنی باندی کی صورت میں کہ اس میں جب ملکیت نہ ہو، صورت میں فساد حقیقی ہوتا ہے، لہذا جو خبز آئے گا وہ بھی حقیقی ہوگا، اور خوب سے حقیقی کی صورت میں نفع واجب التصدق ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت فساد ملک ما یتعین میں، یعنی باندی میں چونکہ اپنی ملکیت تو ہے لیکن اس ملکیت میں فساد ہے، تو حقیقت خبز سے معاملہ شبہۃ الخبز میں آ جائے گا، اور شبہۃ الخبز کی صورت میں بھی نفع واجب التصدق ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت عدم ملک ما لا یتعین میں شبہۃ الخبز ہے، لہذا اس صورت میں نفع واجب التصدق ہے۔ اور فساد ملک ما لا یتعین کی صورت میں اپنی ملکیت ہونے کی وجہ سے شبہۃ الخبز سے معاملہ شبہۃ الشبہ کے درجہ میں آ جائے گا، اور شبہۃ الشبہ حرمت کے حق میں غیر معتبر ہے، لہذا اس صورت میں نفع صدقہ کرنا یہ واجب نہیں ہوگا۔
آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وكذلك إذا ادعى على آخر مالا فقضاه إياه ثم تصادق على أنه لم يكن عليه شيء وقد ربح المدعي في الدراهم يطيب له الربح لأن الخبث لفساد الملك ها هنا لأن الدين وجب بالتسمية ثم استحق بالتصادق وبدل المستحق مملوك فلا يعمل فيما لا يتعين والله تعالى أعلم۔ اور اسی طرح اگر کسی نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا پس اس نے ادا کر دیا، پھر دونوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہوئے مان لیا کہ مدعی پر کچھ بھی واجب نہیں تھا، اور حال یہ ہو کہ مدعی نے ان دراہم میں نفع کما لیا ہو تو اس کے لیے نفع پاک ہوگا، اس لیے کہ یہاں ملک کے فساد کی وجہ سے خبث ہے، کیونکہ تسمیہ سے دین واجب ہوا، پھر باہمی تصدیق سے وہ مستحق نکلا، اور اس قرضہ کا بدل مملوک ہے، اس لیے خبث ان دراہم میں نہیں آئے گا جو متعین نہیں ہوئے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا ادَّعَى عَلَى آخَرَ مَالًا، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے مثلا کسی پر دعویٰ کیا کہ آپ کے ذمے میرے 1000 روپے ہے، تو اس شخص نے ادا کر دیے، لیکن پھر باہمی تصدیق سے یہ بات سامنے آئی کہ مدعی کے مدعا علیہ پر کوئی پیسے نہیں تھے، لیکن حال یہ ہے کہ مدعی نے وہ پیسے آگے کاروبار میں لگائے اور ان پیسوں سے اس کو نفع حاصل ہوا ہے، تو کیا یہ نفع اس کے لیے حلال ہے یا حرام ہے، یہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے یا واجب التصدق ہے؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ نفع مدعی کے لیے حلال ہے، واجب التصدق نہیں ہے۔ لأن الخبث لفساد الملک، یہاں سے صاحب ہدایہ ذکر کردہ مسئلے کی دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ جب مدعی نے 1000 روپے کا دعویٰ کیا اور مدعی نے تصدیق کر کے 1000 روپے حوالہ کر دیے تو مدعی وہ مالک بن گیا، لیکن بعد میں باہمی تصدیق سے یہ بات جب سامنے آئی کہ مدعی کے مدعی کے ذمہ کچھ نہیں ہے، تو ان 1000 روپے کا مدعی جو ہے وہ مستحق ہوا، اور یہ بات طے ہے کہ عین مستحق کا جو عوض ہے وہ مملوک ہوتا ہے، لہٰذا ان 1000 روپے کا جو عوض ہے، جو نفع حاصل کیا ہے، وہ مدعی کا مملوک ہے، اگرچہ اس ملک میں فساد آیا ہے استحقاق کے ظہور کی وجہ سے، لیکن چونکہ دراہم اور دنانیر یہ ان اموال میں سے ہیں کہ جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، لہٰذا یہاں پر شبہۃ الخبث سے معاملہ شبہۃ الشبہ کے درجہ میں آ جائے گا، اور شبہۃ الشبہ شریعت کی نظر میں غیر معتبر ہے، لہٰذا یہ نفع جو ہے یہ مدعی کے لیے حلال ہوگا اور واجب التصدق نہیں ہوگا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔